أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی تقاریر سے یہ بات واضح ہے، انشاءاللہ آپ اس پہ ڈینائی نہیں کریں گے، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے۔ آپ کی تقریر کے امام تمام انبیاء سے اور ملائکہ سے افضل ہیں، اور دوسری یہ کہ امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور تیسری بات یہ کہ امام کی اطاعت نبی کی طرح فرض ہے، اور چوتھی بات امام کی پر ایمان لانا بھی نبی کی طرح فرض ہے۔ یہ آپ نے باتیں کہی ہیں یا نہیں کہی، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ علیاری صاحب نے آپ کے سامنے اقرار کیا کہ امام نبیوں سے افضل ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بھی اقرار کیا کہ امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور تیسرا یہ بھی علیاری صاحب نے اقرار کیا کہ امام کی نبی کی طرح اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور نبی کی طرح اس پر اس کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ اب جو بھی کوئی کہے گا کہ میں فلاں رسول سے افضل ہوں، ہم پہلے پوچھیں کہ تو رسول ہے، کیونکہ رسول ہی رسول سے افضل ہوگا، اس آیت سے ثابت ہے۔ اور جن کو یہ امام کہتے ہیں، 12 امام وہ امتی ہیں، وہ رسول نہیں ہیں۔ رسول سے اب جو کہے گا افضل ہے وہ رسول ہی ہوگا، غیر رسول غیر نبی امتی رسول سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس سے ثابت ہے کہ رسول سے جو زیادہ فضیلت والا ہوگا وہ رسول ہی ہوگا، غیر رسول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات علیاری صاحب نے کہا کہ یہ جو جن کی آیت کے ضمن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس آیت جب میں نے پڑھی اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا، تو اس نے کہا کہ قرآن پاک سے استدلال نہیں کر سکتے، یہ ایک حرف ہے، 6 حرف دکھاؤ اس کے بعد استدلال کرو۔ میں پچھلے سیشن میں بھی علیہ صاحب کو کہا کہ تمہارے عقیدے میں قرآن پاک ضعیف ہے، تم کہاں سے آپ کو استدلال؟ تو جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جواب ان کو نہیں آتا، تو یہ قرآن پاک پر ہی انگلی اٹھاتے ہیں، جس طرح آج علیہ صاحب آپ کے سامنے انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ الحمدللہ قرآن پاک لا ریب ہے۔ میں نے پچھلے سیشن میں چیلنج کیا تھا، جو آپ دونوں میں سے ٹاپک اٹھائیں گے کہیں اس پر بات ہو، اگر تعریف قرآن ہو تو اس پر بات کریں، یا عقید امامت ہو۔ پچھلے سیشن میں عقید امامت ہوا تھا، اسی پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو اگر لا ریب کہہ رہے ہیں تو میں قرآن پاک سے ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ قرآن پاک کو نہیں مان رہے تو ہم آپ کو نہیں دلیل دے سکتے، بات سیدھی ہے، پھر اگلی بات ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے۔ جو قرآن پاک کو نہیں مانتا ہم اس کو کیا دلیل دکھائیں، ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو قرآن پاک میں جو بات لکھی حروف ہوئی کہاں ہیں؟ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اللہ نہیں کرتا اپنے غیب پر واقف کسی کو سوائے جس رسول سے راضی ہو۔ اس آیت سے واضح پتہ چلا کہ اللہ اپنے غیب کو رسول ہی پر ظاہر کرتا ہے، یعنی غیب کی باتیں اللہ پاک رسول ہی کو بتاتا ہے۔ اور علیاری نے پہلے کہا کہ ہمارے امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور ابھی جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم اماموں کو منتقل کیا، تو لہذا وہ بھی غیب کے جاننے والے ہو گئے۔ تو سوال میرا کیا تھا، اب اگر یہ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کو سمجھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا یہ غیب کی باتیں ہیں، اور دوسرے جو غیب کی باتیں جو پیش گوئی فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو، اب امت نے جب یہ سنی کیا یہ امت کو غیب جاننے والے کہیں گے؟ اب ہم تک قرآن پاک پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، کیا ہم کہیں گے امت غیب کی جاننے والی ہے، غیب بتاتی ہیں، غیب کی باتیں بتاتی ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی آج تک کسی نے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دے، اس وجہ سے
حالانکہ یہ کہتے آج تک ملائکہ ان کے اوپر یہ غیب کی باتیں ظاہر کرتے ہیں، کتابیں نازل کرتے ہیں، وہی ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کتابیں نازل نہیں کرتے بھائی، اب کتاب جھوٹ ہے۔ بچنے کے لیے اس نے یہ بہانہ ڈھونڈا، وہ بھی سراسر غلط ٹھہرا۔ تیسری بات جو الیاری صاحب نے کہی کہ ہم امام کو نبی نہیں کہتے، نبی سے افضل کہتے ہیں، تو سامعین کرام آپ سمجھیں یہ دھوکہ ہے۔ رسول پر ایمان فرض، ایمان لانا فرض، کہتا ہے امام پر ایمان لانا فرض۔ رسول کی اطاعت فرض، کہتا ہے امام کی اطاعت فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو دوسرے رسول ہیں ان پر غیب ظاہر ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا امام بھی غیب کی باتیں جانتے تھے۔ اور اس نے کہا، وہ دوسری بات اس نے کہا ان کے پاس صاحب شریعت ہم نہیں کہتے، ویسے کہتے ہیں ساری شریعت وہی بتائیں گے، اور پھر یہ دھوکہ دے گا کہ ساری شریعت، وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی تھی وہی شریعت بتائیں گے، حالانکہ اس طرح بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، یہ کہتے امام لاگا، یہ قرآن نہیں ہوگا، وہ دوسرا ہے۔ پھر یہ دھوکہ دیتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اصل وہ قرآن تھا، یعنی یہ قرآن نہیں تھا۔ اب تعریف کا موضوع نہیں ہے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ ابھی آپ اس اصول کافی میں روایت مجھے ہے سمجھ کہ نہیں امام مہدی آئی چانڈیا بھائی، گواہوں کے پوری ہو چانڈیا جائے۔ بھائی ایک منٹ، یہ جو دو تین جملے آخر میں تھا نا، پہلے 1-2 منٹ میں اس کو دوبارہ تکرار کریں، مجھے سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا صاحب شریعت امام نہیں ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ صاحب شریعت ہیں آپ کے پاس۔ اچھا، آپ کے پاس امام مہدی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بغیر شاہدوں کے فیصلے کریں گے، بغیر گواہوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں گواہ ضروری ہے۔ سورۃ نور، پورا قرآن پاک، پورے قرآن پاک میں کافی جگہوں پر گواہوں کی طلب کا ذکر ہے۔ سورۃ نور میں ہے اگر کوئی انسان کسی پر، مسلمان پر تہمت لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے زنا کا، تو اس کو 4 گواہ لانے ہیں۔ اگر 4 نہ لا سکے، 3 لائے نا، پھر بھی اس کو سزا ہوگی جس نے الزام لگایا۔ یعنی گواہ کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہے، اور آپ کے عقیدے میں امام کہتے ہیں بغیر گواہوں کے میں فیصلہ، یا امام مہدی بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی الگ شریعت ہے۔ لہذا آپ ان کو صاحب شریعت بھی کہتے ہیں۔ جس طرح بھی امام کہے آپ کے ہاں اس کی اطاعت فرض ہے، اس سے یہ سوال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دکھاؤ، سوال ہی نہیں امام کے ہاں، آپ کے ہاں۔ لہذا آپ کے ہاں امام صاحب شریعت بھی ہے، آپ کے ہاں امام غیب کا جاننے والا بھی ہے، آپ کے ہاں امام پر ایمان لانا فرض، امام کی اطاعت کرنا فرض، اور آپ نے خود کہا رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ سامعین، جو رسول نہیں، رسولوں سے افضل کیسے؟ ہم کسی سے پوچھیں بھائی تم نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے، 12ویں پاس کیے؟ اس نے کہا ہاں۔ ہم پھر پوچھیں 10ویں کیے؟ تو وہ کہا 10ویں کی تبھی تو 12ویں میں آیا ہوں۔ جو رسول نہیں، رسولوں سے افضل کیسے؟ جب انہوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام آئے، ان پر ایمان لانا فرض، ان کی اطاعت کرنا فرض، ان پر غیب ظاہر ہوتا ہے، وہ حلال حرام کے حکامات بتاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف اپنی شریعت بھی چلاتے ہیں، یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے کسی نے بھی ختم نبوت کا ان کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے، اور ان کا عقید امامت دیکھو۔ جب میں نے عقید امامت شیعوں کا دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ختم نبوت کا انکار ہے ان کے ہاں عقید امامت۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امام نبیوں سے افضل، قرآن پاک سے تو ثابت ہے، وہ تو صحابہ سے بھی افضل نہیں ہے۔ سورت حدید قرآن پاک کی آیت میں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میں کوئی برابری نہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور خرچ کیا، ان کا مقام بعد والوں سے افضل ہے۔ یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے بعد قتال اور خرچ کیا، ان سے
ان کا مقام افضل ہے جنہوں نے پہلے قتال اور خرچ کیا۔ یہ سورۃ حدید کی آیت ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مومنین بعد والوں سے افضل ہیں۔ جنہوں نے پہلے قتال کیا اور خرچ کیا ان کا مقام بعد والوں سے افضل ہے۔ اب شیعہ کے ہاں جو 12 امام جن کو کہتے ہیں ان میں 9 امام پیدائی فتح مکہ سے بعد میں ہوئے ہیں، تو نص قرآن سے ثابت ہوا کہ فتح مکہ والے پہلے جو مومنین ہیں وہ ان سے افضل ہیں، ان کے اماموں سے افضل ہیں، یہ تو ان کو انبیاء سے بھی افضل کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ میرا سوال ایک دوسرا رہا، آپ ترتیب سے آپ جواب دیں، انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے بات چلتی رہے گی۔ اس کے بعد بھی دوسرے سوال آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے کرتا رہوں گا۔ اچھا، آپ بھائی صاحب آپ سے جو سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ قرآن کے 7 احرف کہاں ہیں؟ قرآن مجید کے 7 احرف 7 الفاظ کہاں ہیں؟ پورا قرآن قرآن پر آپ سے بات پورا قرآن 7 مختلف الفاظ پہ نازل ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بقیہ 6 کہاں ہیں؟ وہ آپ تو ہماری مذاق اڑا دی نا، آپ نے مذاق اپنی اڑا دے نا، اور ہماری تو مذاق آپ نے اڑا دی کہ جب یہ جواب نہیں دے سکتے تو قرآن پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بھائی قرآن پہ یہ آپ کے حدیث ہیں سامنے، جنہوں نے دیکھے میرے موبائل سے پہلے والے، کتنا میں نے آپ کو برداشت کیا؟ میں آپ کا نوکر، میں آپ کا خادم، آپ کی بہت مہربانی۔ برداشت کی بات نہیں ہو رہی یہاں، علمی بات ہے میرے بھائی۔ آپ نقطے کا جواب دے دیں کہ آپ نے قرآن سے استدلال کیا نا، اگر قرآن کے مختلف الفاظ ہیں تو ان سب الفاظ کو دیکھنا ہوگا نا۔ کسی بھی آیت کا آپ، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کے 7 مختلف الفاظ ہیں، ہم تو کہتے ہیں قرآن ایک حرف نہیں ہے نا، تو آپ اپنی عقیدے کے مطابق اس کا جواب دیں۔ آپ کا عقیدہ ہے نا، آپ کا تو عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں آپ صحیح ہیں، سامعین الفاظ میں آپ کو بات بتا دوں، جس طرح اردو میں ایک ہی لفظ کے 2-3 لفظ ہوتے ہیں۔ ابھی میری باری ہے، میری بات ابھی بسم اللہ، ٹھیک ہے آپ بات کریں، کریں آپ کا جب عقیدہ ہے کہ قرآن کے پورا قرآن 7 مختلف حروف پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ 7 مختلف حروف جو ہیں ان کا اختلاف ایک دوسرے سے الفاظ پہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ لغات عرب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہشام ابن حکیم اور عمر بن خطاب دونوں قریشی ہیں اور دونوں مکی ہیں، ان کا لغت ایک ہی تھا، اور عمر بن خطاب ہشام ابن حکیم کو مارنے لگا تھا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، تو آپ کیسے جب پورا قرآن ہی نہیں، ہر آیت کا جب استدلال کرتے ہیں نا، آپ کے پاس اس کے سارے 7 الفاظ ہونے چاہیے کہ یہ لفظ اس طرح نازل ہوا، جبریل یہ لے کے آئے، جبریل یہ لے کے آئے، ان سب کے معنی ایک ہے اور ان معنی میں اختلاف نہیں ہے، ان سے یہ کہ ایک ہی بات کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب الفاظ ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس میں مزید معنی ہے، مزید معنی نہیں ہے، دلالت کیا۔ جب لفظ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، جب قرآن ہی ناقص ہے، ہر آیا کے 7 مختلف ورژنز ہے بھائی، ان میں سے 6 تو انہوں نے ضائع کر دیا، عثمان نے جلا دیا، ایک بچ گیا ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں بھائی؟ بقیہ 7 دکھاؤ، پھر آپ کا استدلال تمام ہوگا نا، کامل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ قرآن جب تک آپ 7 حروف نہیں دکھائیں گے، قرآن آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ صحیح ہے، جواب دو آپ کو، جواب دو، کیوں آپ جواب، آپ سے سوال اسی لیے کیا جواب دے دیں، جواب نہیں دیا آپ نے، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 7 حروف کی بات کر رہے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے تعریف قرآن کا، فی الحال میں موٹے الفاظ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین، ان کو آج بھی کچھ قرہ حضرات ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، کچھ مالک کچھ ملک۔ مالک کا مطلب بھی یہی ہے، یوم دین کا مالک، اور ملک یوم الدین کا مطلب بھی یہی ہے، یوم دین کا مالک۔ تو سامعین کرام، ہم سندھی میں کچھ عام ماں، یعنی عام کا مطلب بھی آئی میں اور ماں کا مطلب بھی میں، اسی طرح اردو میں بھی اس طرح پوری دنیا میں جتنی بھی لغت ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، 10 الفاظ ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کا نزول 7 قرأتوں پر ہوا، 7 الفاظ مگر مطلب ایک ہی۔ تو قرآن پاک اب ایک ہی قرأت پر ہے، مگر جو 6 نہیں ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ اب اس آیت کا جو میں نے پڑھی ہے، جو ہے اس میں بھی یہی مطلب ہے،
جو 6 قرأتیں دوسری تھی اس میں بھی یہی مطلب ہے. اس کا جواب میں نے آپ کو دیا. آپ اس کا جواب دیں. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ابھی 3 آیتیں پڑھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو استدلال فرمایا قرآن مجید سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وہ بغیر آیات جن آیات کا آپ نے تلاوت فرمایا، حضور صاحب بقیہ حروف دکھائیں گا، ان کا بقیہ حروف ہمیں دکھائیں، بقیہ الفاظ دکھائیں. اگر نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ آپ اس آیت سے استدلال کیسے کرتے ہیں؟ ایک ناقص چیز سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن ہے لیکن اس کے اور بھی الفاظ ہیں نا، وہ سب الفاظ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقصود کیا ہے. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ رسول ہیں جن کو ہم میں سے بعض انبیاء ایک دوسرے پر افضل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ پہ افضل ہیں، حضرت موسیٰ پہ افضل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مثلا فلاں نبی پہ افضل ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ان سے افضل نہیں ہو سکتا. وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ ہمیں دکھانا بھائی. طاہر قادری صاحب نے جو ترجمہ کیا ہوئی، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا. بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دیا جی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ آپ اس کے لیے دلیل لے کے نا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نبی سے نبی ہی افضل ہو سکتا ہے. وہ تو نہیں لکھا، وہ تو آپ افتراء کر رہے ہیں قرآن پر. اچھا، پھر آپ نے کہا ہے کہ شیعوں کے جو امام ہیں وہ صاحب شریعت ہیں. بھائی شیعوں کے امام صاحب شریعت نہیں ہیں، شیعوں کا عقیدہ نہیں. آپ کسی کتاب میں دکھائیں نا کہ ان پہ کوئی شریعت نازل ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے الاصول من الکافیہ، یہاں پر ایک باب ہے. آپ نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام ایسے احکام جاری کریں گے جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ کے پاس نہیں لیکن ان کے پاس ہے. وہ رسول سے ان کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس موجود ہے. پڑھنا جی کیا فرما رہے ہیں؟ امام مہدی بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے. ہاں دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس الگ شریعت ہے، ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے احکام بغیر ہیں. گواہوں کے فیصلہ الگ اب بھائی شریعت نہیں بات ہے. تو سنو نا، بات تو سنو. ان کے پاس احکام ہیں لیکن وہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الاصول من الکافی، کتاب الحجہ، باب فیہا ذکر الصحیفہ والجعفر والجامع ومصحف فاطمہ علیہ السلام. حدیث کافی طویل ہے. حدیث میں یہ ہے، یا ابا محمد وعندنا الجامع وما یذیہم الجامع. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا محمد، ابو بصیر سے فرمایا کہ ہمارے پاس کتاب جامعہ ہے. اور تابعین، وہ زمانے میں تابعین کا زمانہ تھا، تابعین اور تابع تابعین کو کیا معلوم کہ کتاب جامعہ کیا ہوتا ہے. قال جعلت فداک وما الجامعہ، میں نے کہا کہ جامعہ کیا ہے؟ قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واملائہ. فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی طول جو ہے، اس کی لینگتھ جو ہے 70 ذراعا، ذراع اس کو بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک. اس کی جو طول ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ 70 ذراع ہے. اور یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈکٹیشن ہے. وہ املائہ، ذراع بھی پیغمبر کی، ذراع جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میجرمنٹ ہے ان کی ذراع، اور املا بھی. املا کس کو بولتے ہیں چانڈیو صاحب؟ اب بات کریں آپ مجھے بتائیں نا، املا اردو میں املا، ڈکٹیشن پتہ ہے نا؟ ڈکٹیشن ایک آدمی کہتا جاتا ہے دوسرا لکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈکٹیشن. اسکول وغیرہ میں ٹیچر ڈکٹیشن کرتا ہے نا، آپ کوئی بات کرتا ہے دوسرا لکھتا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈکٹیشن. تو یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی ڈکٹیشن ہے، ان کی املا ہے. اس کو عربی زبان میں املا کہتے ہیں، اردو میں بھی املا کہتے ہیں. من فلق فیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے، ان کی دہن مبارک سے ان کی املا سے. وخط علی بیمینہ، اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے دائیں ہاتھ، دست راست ان کے دائیں ہاتھ کے خط مبارک سے. یہ ہمارے پاس کتاب ہے. فیہا کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الیہ، اس میں حرام و حلال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو لوگوں کی حاجت ہے، ٹھیک ہے نا. ہر حکم حلال و حرام میں جو شریعت کے افعال سے متعلق ہیں اس میں لکھے ہیں، جو جس کو آج کے زمانے میں لوگ فقہ بولتے ہیں. حتی عرش الخدش، العرش فی الخدش، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس طرح کی چونٹی اٹھا دے، اس کے جسم سے خراش ڈال دے اس پہ، اس کا بھی کتنا جرمانہ ہے وہاں پہ لکھا ہے. تو ٹھیک ہے،
ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس بہت علم ہے، بہت سارے احکام ہیں جو مسلمانوں کو نہیں پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یعنی لکھایا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. وہ ان پہ عمل کریں گے. اس طرح نہیں کہ وہ الگ شریعت ان کے پاس ہوگی. وہ مسلمانوں کے پاس جو ابھی ہمارے پاس جو احکام ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں. جماعت مخالفین کے پاس جو احکام ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کے یہ ادعا نہیں کر سکتے ان کے پاس کہ سب جو شریعت تھا پیغمبر کا سب کے سب ان کے پاس ہے. ان کی کوئی حدیث ضائع نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس تو یہ ہے نہیں. تو لذا تو رسول لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت تک جتنے واقعات آئیں گے وہاں پہ بشر کو، انسانوں کو، جنات کو، دوسری مخلوقات کو کس طرح کے احکام کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم ضائع نہیں فرمایا، وہ سب لکھا دیا ہے، وہ سب محفوظ ہیں. تو یہ شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی جس پہ وہ عمل کریں گے. اچھا آپ اصول کافی کی اس روایت کو کیوں نہیں جواب بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے؟ عرض کیا نا وہ سب پیغمبر کے حکم سے ہے، وہ سب پیغمبر کے حکم سے ہے. بغیر گواہوں کے فیصلے فرمائیں گے. سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے. سب پیغمبر نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں آپ یہ حکم جاری کریں، بغیر گواہوں کے فیصلہ اس زمانے میں آپ یہ حکم جاری کریں. وہ سب پیغمبر آپ کے پاس، یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اجازت دیں میں مزید پڑھوں. اب انہوں نے کہا کہ غیب کے متعلق کہ بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے علماء غیب، ان کے امام غیب جانتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے دار احیاء میں بیروت میں سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں کتاب بدء الخلق ہے، صفحہ نمبر 570. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے 3192 عن طارق ابن شہاب قال سمعت عمر یقول، خلیفہ ثانی کو میں نے سنا کہ وہ خطبہ دے رہے تھے یا کہہ رہے تھے، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، یعنی خطبہ دے رہے تھے. فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے خطبہ دینے، علم بیان کرنے لگے آغاز خلقت سے، اللہ نے کیسے پہلے مخلوق کو خلق کیا ہے وہاں سے شروع کیا ہے اور یہاں تک کہ قیامت تک کیا ہوگا. دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، کہ قیامت کے بعد بھی کیا ہوگی، دنیا میں آخر تک قیامت تک کیا واقعات پیش آئیں گے سب بیان فرمایا. اور جنت والے جنت جائیں گے، جنتی جہنم والے جہنم، سب تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق کو یعنی غیب جاننے والے کہیں گے حضرت عمر فاروق کو حافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان کا خلیفہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے سن لیا سیکھ لیا، بعض لوگ بھول گئے. بھائی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کو آتا تھا، ان کے پاس تھا، انہوں نے علم کے خزانے کھول دیے، صحابہ بھول گئے، صحابہ کو نہیں سیکھے، اس میں ہمارا قصور ہے. اہل بیت علیہ السلام کو سکھا دیا، اہل تھے ان کے پاس علم کے خزانے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ کیا ہے، نبی ہیں. ہم نہیں کہتے نبی ہیں. بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ائمہ علیہ افضل بلکہ افضل انبیاء سے افضل ہے. آپ نے کوئی دلیل لے کے آئے کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا؟ نبی خاتم کے پڑھے بہت دلیل ہے، بہت پڑھی ہیں، صبر کریں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نبی خاتم کے جو خلفاء ہیں وہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امام کا نام بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک میں تو کسی ایک امام کا بھی نام نہیں ہے، جو 12 ہیں. بھائی تم 7 الفاظ تو لے کے آؤ نا، 7 حروف تو لے کے آؤ پہلے، پھر بتاتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. تمہیں کیا معلوم کہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس تو بھی نہیں ہے. وہ بھائی باقی حروف دکھاؤ نا، پھر بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں ہے، جب تمہارے پاس ہے نہیں. کتاب میں سے 90% تو ضائع کر دی، جلا دیا اس نے، عثمان نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے بھائی؟ بالکل نبی تھے، بالکل نبی تھے. جب ان کو آگ میں لگا دیا، ڈال دیا، وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ علیہ السلام آگ میں جب ڈالا تھا، نبی تھے، رسول تھے یا نہیں تھے؟
وہ مجھے پتہ نہیں ہے اس وقت. اور بھائی جب آگ میں ڈالا تھا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے. نبی تھے، رسول تھے، ٹھیک ہے نا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے امتحان لیا. امتحان کیسا لیا؟ آگ میں ڈالا ہے بھائی. انہوں نے نبی تھے تبھی کہا کہ نمرود اللہ نہیں ہے، تبھی آگ میں ڈالا ہے نا، آگ میں ڈالا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو بلی کون یا علی ابراہیم بردم و سلامہ، ابراہیم پہ برد اور سلام بن جائے، ٹھنڈک ہو آگ. وہ نبی تھے، ان کا اتنا بڑا معجزہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں 120 سال عمر میں ان کو بچہ دیا ہے. بچے کو کہہ دیا کہ اس کو چھوڑ دو ایسی جگہ پہ مکہ میں کہ وہاں انہیں پانی کچھ بھی نہیں ہے، جلتے ہوئے ریت میں وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ گئے. پھر بچہ کچھ بڑا ہو گیا، کہتا ہے اس کو ذبح کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے پورا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کے، بہت سخت امتحان لیا، ٹھیک ہے نا. جب سب امتحان لیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، ٹھیک ہے نا. ان سب امتحان دیے، یہ سب امتحان دیے. ان سب کے بعد قال انی جاعلک للناس امام، فرمایا کہ میں اب آپ کو امام بنا رہا ہوں، اب امام بنا رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی صاحب، چانڈیو صاحب، امام جو ہوتا ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے. وَإِلَّا اگر امام نبی سے نیچے ہوتا نا تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے. مثلا ایک شخص جرنیل ہے، فوج میں جرنیل ہے، اس کو کہتے ہیں میں آپ کو کرنیل بنا دیتا ہوں، اس کے لیے تو توہین ہے، اس کے لیے وہ تو انعام تو نہیں ہے. آپ جرنیل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بولتا ہوں، کرنیل بنا دیتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، ان کو امامت دیا جا رہا ہے، تو وہ امامت ان سے افضل ہے، رسالت سے افضل ہے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام رسول نہیں ہے. اس لیے رسول کا مطلب کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ رسول سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ مثلا کسی شخص سے صاحب شریعت ہو تو وہ رسول ہوتا ہے، تو بہت سارے انبیاء علیہم السلام تھے جن کی کوئی شریعت نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام ہے، نبی ہیں، کوئی شریعت نہیں ان کی، کوئی شریعت نہیں ان کی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، خود ان کی شریعت کے پیروکار ہیں. لیکن ملائکہ کس سے کو ملاقات شریعت ہوتی. نہیں ہے؟ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کو. صحیح. بہت سارے انبیاء ان کی شریعت نہیں ہے. بہت سارے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں کہ کسی نے ان کی تصدیق نہیں کیا، ان کے امتی ایک بھی نہیں ہے نا، کوئی مسلمان نہیں ان کے ہاتھ پر. تو نبی نبوت اور رسالت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہو، اس کے پاس شریعت ہو سکتا ہے شریعت نہ ہو، یا اس کا امت ہو سکتا ہے امت نہ ہو، پھر بھی رسول ہو، پھر بھی نبی ہو. اور اس کے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر انبیاء ملائکہ سے گفتگو ہو جائے تو وہ حتماً نبی ہوتا ہے، حتماً نبی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ملائکہ سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں تھے، وہ انبیاء میں سے نہیں تھے. مثلا حضرت مریم علیہ السلام، مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ملاقات ہوئی ہے، ان سے بات کی ہے. یہ سورہ مریم میں ملاحظہ فرمائیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. آپ اتنی تفصیل نہ لیں، آپ اشارہ دیتے جائیں. الحمدللہ میں بھی سمجھ اچھا، رہا ہوں. جبرائیل آئے، وہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو مریم سے بات کیا ملائکہ نے، بس صحیح ہے. قرآن فن سے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم چپ کرو، کیا کرو بھائی؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھائی ان کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں اس پہ یہ ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا تو سن ہوں لو کہ یا آپ کرو. کوشش کریں. حضرت مریم علیہ السلام فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آدم ان کے لیے، مریم کے لیے، اور اس بشر کی صورت میں وہاں پہ ظاہر ہوئے. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے تیرے لیے رسول بن کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. رسول بولتے پیغام لانے والے کو، میں پیغام لے کے تیرے رب سے، اور میں تجھے لأہب لک، میں تجھے دوں گا. جبرائیل کہہ رہا میں تجھے بچہ دوں گا، بیٹا دوں گا. اچھا،
اس کے بعد جب پیدائش کا وقت ہوا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، جب بچے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں سے ندا آیا، جبرائیل وہاں آئے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے، تو بچہ پیدا ہوگا، یہاں پہ پانی ہے، سب کچھ ہے، یہاں پہ کھانا بھی مل جائے گا، وہ سب بتا دیا کہ درخت کو تم درخت پہ ہاتھ لگاؤ، درخت کو درخت سے تمہارے لیے وہاں پہ کھجور کے پل آ جائے گا۔ بہرحال وہ سب موجود ہے قرآن مجید میں۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان پہ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ان پہ وحی نازل کی اللہ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی والدہ پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ایک نبوت کے لیے، نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ملائکہ سے ملاقات ہو، ملائکہ سے ملاقات ہے تو کوئی نبی ہے، ملائکہ سے گفتگو ہو تو کوئی نبی ہے۔ ان کے بخاری میں ان کی اپنی حدیث ہے کہ میرے امت میں محدثین ہوں گے، اور حدیث آپ نے دیکھی ہے۔ اور بھائی محدث کس کو بولتے ہیں؟ اتنا ٹائم لے رہے ہو آپ، کیا کروں؟ اور بھائی بتاؤ نا، تاکہ ٹائم نہ لیں، اگر پتہ ہے، اگر پتہ ہے تو ہم ٹائم نہیں لیں گے نا۔ بتاؤ محدث کون ہے؟ پکڑو جی، ہاں؟ محدث جو آدمی کو جمع کرے۔ نہیں محدث نہیں، محدث، محدث مجھے پتہ نہیں۔ محدث اس کو بولتے ہیں جس سے ملائکہ گفتگو کریں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں محدث ہوں گے، میں آپ کو دکھاؤں حدیث کہ ملائکہ ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ کتاب بخاری میں، کتاب بخاری میں یہ صفحہ نمبر 665 میں حدیث یہ ہے، لقد کان فیکم، لقد حدیث نمبر 3687 میں، لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکون انبیاء، مجھ سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان میں سے بہت سارے لوگ تھے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے اور وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، شب قدر کو جب ملائکہ نازل ہوتی ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ آپ اس کا بات کا جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کے پاس آتے ہیں؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ اب بھی نازل ہوتے ہیں شب قدر کو۔ بنی اسرائیل میں تو آتے تھے غیر انبیاء کے پاس، تو اس امت میں کس کے پاس آتے ہیں؟ بنی اسرائیل ہم پہ افضل ہیں یا یہ امت افضل ہے؟ اور چانڈیو صاحب آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، اور یہود افضل ہیں یا یہ امت افضل ہے؟ یہ ہم افضل ہیں، آپ نہیں۔ یہ امت افضل ہے نا۔ تو پھر اگر بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، نبی نہیں تھے، ملائکہ ان سے بات کرتے تھے، ملائکہ ان سے بات کرتے تو پھر اس امت میں بھی ہوں گے نا، بغیر نبی ہوئے ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں۔ جواب دے رہا ہوں، بات کرنے کا تھوڑی، میں یہ ایک وجہ تھوڑی بتائیے، ہاں میرے سوالات کا تو میرے جواب ہی محترم نہیں دے رہے۔ ناظرین، میرے محترم ناظرین، اب آپ کی خدمت میں ہم نے ثابت کیا امامت نبوت سے افضل ہے۔ انہوں نے جو باتیں کہی نا کہ امام علیہ السلام غیب جانتے ہیں، امام علیہ السلام سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، اور بھائی سب کا جواب دے دیا۔ اب آپ جو ہے نا دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں، 5 منٹ آپ ٹائم لے لو، پھر دوسروں کو ٹائم دے۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ کتنا ٹائم چاہیے بھائی؟ 10 منٹ دیتے ہیں۔ 10 منٹ، 10 منٹ لے لو بھائی، 10 منٹ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سارے سیشن میں 15 منٹ بھی بات کرنے نہیں دی اور ابھی بھاگے جا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا تھا ایک، کہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یہ رسول ہیں، ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے جو رسول سے افضل ہوتا ہے وہ رسول ہی ہوتا ہے۔ دوسری میں نے آیت پڑھی سورۃ جن کی کہ اللہ پاک علم غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا سوائے رسولوں کے۔ اس نے کہا ہمارے امام غیب جانتے ہیں۔ جب اس سے اس آیت کا کوئی جواب نہیں بن پایا تو اس نے کہا رسول اللہ، پہلے تو قرآن کا انکار کیا کہ 6 حروف دیکھا تو پھر ہم جواب دیں گے، استدلال نہیں کر سکتے، آپ نے سنا میں کیا تفصیل کروں۔ پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم بتایا وہی علم تھا ان کے پاس۔ یعنی اب یہ تو نئی بات اس نے شیعوں کے خلاف کی ہے، اب ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ان کو نہیں معلوم ہوتی، صرف رسول اللہ والی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شیعہ آپ سے اس بات پر متفق نہیں ہوگا۔ ساری آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کے اوپر ہر سال کتابیں نازل ہوتی ہیں، غیب کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ حدیث دکھاؤ، کتاب نازل ہوتی ہے ان پہ، میں آ رہا ہوں، 10 منٹ بھی میں کیا دکھاؤں آپ کو؟ تو ملائکہ کا آنا بات نہیں۔ ائمہ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوتی ہے، حوالہ دکھاؤ بھائی۔ معاذ اللہ من ذالک، میں بات کرنے دینا، کتنا میں نے آپ کو سنا ہے۔ تو غیب کی باتیں
سوائے رسول کے کسی کو نہیں معلوم ہوتی. قرآن پاک ہے، کسی پر اللہ پاک ظاہر نہیں کرتا. اور آپ نے پہلے ادعا کیا کہ امام غیب کی باتیں بتاتے تھے. آپ کی تقریری ہیں کہ امام کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں تم نے کھانا کھایا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا؟ 10 منٹ بھی نہیں چھوڑ رہے. ایک سوال، یا اجازت نہیں دیا کہ ہم ایک کیا سوال، کریں، ساری رات ہم جاگتے ہیں آپ کی. ایک سوال ہے آپ سے. ابھی میں نے قرآن آپ کو دکھایا، آیت دکھایا. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ تھیں. جبرائیل علیہ السلام سے ان کو بات دیا، غیب کی بات ان کو بتا دی کہ اللہ آپ کو بچہ دے گا، بلکہ میں آپ کو بچہ دوں گا، میں اللہ کی جانب سے بشارت دینے. وہ پیغمبر ہے، یہ غیب بتا غیب دیا کی ان کو. بات نے ایک آیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یعنی وہ بچہ اللہ غیب نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو دے گا. اچھا، میں سور موسیٰ علیہ السلام، وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام بات نہیں کی ہے. والدہ پہ وحی آئی کہ میں آپ یہ کے غیب بچے کی کو آپ کو باتیں واپس نہیں پلٹا دوں گا اور اس کو انبیاء میں سے بناؤں. یہ یہ غیب کی بات نہیں ہے. بعد میں تقریر کروں آپ کرنا نا. دیکھیں یہ کوئی طریقہ میں نہیں. آپ کا خادم، آپ اتنا میں نے آپ اسی کو وقت سنا. میرے سوال کا جواب دے دو. اسی وقت میرے سوال کا جواب دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پہ وحی آئی کہ ہم آپ کے بچے کو آپ کو واپس پلٹا دیں گے اور اس کو مرسلین سے بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ علم غیب نہیں ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا انبیاء میں سے تھیں؟ بتاؤ. آپ جواب تو دینے دینا مجھے. اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جواب نہیں پڑ رہا اتنی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک نے سورۃ جن میں فرمایا کہ ہم علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے سوائے رسولوں کے. الہاری صاحب کی تقریر میرے پاس پڑھی ہے، میں نے کلپ بنا کے رکھی ہے. اس نے کہا کہ امام بتاتا کو پتا ہوتا ہے کہ کون انسان کہاں پر کیا کھا کے آیا، اس کی الماری میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا. کیا امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا کہ فلاں جو بھی انسان ہوں گے کیا کیا کھائیں گے، کدھر رکھیں؟ یار کچھ چھوڑیں یار، کچھ جواب لے لو، جواب لے لو. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جواب ہے آپ کا. بات کرنے دیں. جو مرضی کرو، جہاں گھر کے تنہائی میں کرو تو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنون دیکھ رہے ہیں. مومنون کون ہے؟ آپ کو جواب دوں گا. جتنے سوال کریں اپنی باری میں جواب دوں گا. جلد بازی نہ کریں. وہ جواب کون سے دیا؟ پہلے بھی آپ سے سوال کیے تھے، جواب کون سے دیا؟ تو غیب اللہ پاک اپنے رسولوں پر ظاہر کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ضرورت ہوتی ہے مومنین کو بتاتے ہیں، کچھ نہیں بھی بتاتے. تو اس نے کہا کہ جو رسول اللہ نے بتایا وہی غیب تھا. یعنی اس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب امام پر کوئی غیب ظاہر نہیں ہوتا، اور یہ اس کے عقیدے کے خلاف ہے. یہ ابھی سے اپنے شیعہ کمیل میں دیکھو کیا لکھ رہے ہوں گے. تو یعنی اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، تبھی یہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے. ابھی دوسری بات، اس نے کہا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کے بعد امام بنے. ابھی ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کے بعد امام بنے. اب ابراہیم علیہ السلام نبی بھی امام بھی. اب بتاؤ یہ افضل یا حضرت جعفر صادق افضل؟ وہ نبی بھی امام بھی، حضرت جعفر صادق صرف امام. وہ آپ کہتے ہیں امام. ٹھیک ہے. تو ادھر اس آیت سے آپ کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی امام بھی. ٹھیک ہے. اس کا جواب آپ دینا. ابھی جب یہ آیت پڑھی اس میں آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت ملی. اب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی تو آپ آیت پڑھتے ہیں، کوئی آیت دکھاؤ نا کہ آپ کے 12 امام فلاں 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 امام ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا سوال ہے شاید. بس تیسرا سوال دکھاؤ نا، نام دکھا دیں گے. 7 حروف دکھاؤ، نام بھی دکھائیں گے. نا میری امامت خاص منصب نہیں ہے. جس طرح رسالت نبوت خاص منصب ہے، اللہ پاک نے کسی بھی کافر کو نبی نہیں کہا کہ یہ میرا نبی ہے یا یہ کوئی رسول ہے. امامت کوئی خاص منصب نہیں ہے، تبھی اللہ پاک نے کفار کو بھی امام کہا. فقاتلوا ائمۃ الکفر. اس طرح قرآن پاک میں اور بھی بہت آیت ہے کفار کے اماموں کو قتل کر. امامت کوئی منصب نہیں ہے. آپ نے جو آیت پڑھی، ابراہیم کیا بنے پھر؟ اگر امامت نہیں ہے تو کیا بنے پھر؟ آپ ابھی 10 منٹ میں نے اور کہا رسول وہ تو بھی تھے نہیں نا، چھوڑ رہے آپ. اور رسول تو تھے نا، وہ امام پھر کیا بنے آپ ابراہیم علیہ اپنی السلام؟ باری میں کرنا نا بات. او بھائی آپ اتنے باتیں کہہ رہے ہیں، میں کیا آپ کی کس بات کا رد ابراہیم کروں؟ علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی تھے، اس کے بعد امامت ملی.
اب یہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں امام بھی ہیں، تو میں نے پھر یہ پھر کیا سوال بنے پھر چھیڑا کہ اب وہ تو رسول تو تھے، اگر امام لفظ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا بنے پھر؟ اس کے لیے کوئی گواہی نہیں امامت کی نبوت کی، وہ افضل ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ہو گئے؟ یہ سوال کا جواب او دینا۔ بھائی پھر آپ سے سوال ہے، لوط او بھائی علیہ صاحب السلام کے پاس آپ آگے نہ جائیں نا، سوال کا جواب دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں، رسول 10 تو تھے۔ منٹ کے بعد سوالات کیے جائیں نا، جس طرح میں لکھ رہا ہوں۔ اوکے چلیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا کہ اس کے پاس شریعت نہیں تھی، اور آپ نے کہا کہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت ہو۔ ابھی آپ نے کہا کہ اس کے پاس شریعت ہو، یعنی ابھی امام کے پاس آپ نے کہا وہ صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے، لوط علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ بتائیں لوط علیہ السلام اور جن کو آپ امام کہتے ہیں، اب کون سا فرق رہا باقی؟ اب وہ نبی کیسے نہیں ہے؟ میں نے صاحب شریعت بھی ثابت کیا کہ امام مہدی بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے۔ قرآن پاک نے کہا گواہ لاؤ، اور یہ امام مہدی کا یہ جو بغیر گواہوں کے فیصلہ، یہ محمدی شریعت کے الگ، یعنی الگ دوسری شریعت ہے، یہ صاحب شریعت ہو گئے۔ تیسری بات، آپ نے کہا ملائکہ سے ملائکہ بات کرتے تھے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے علماء سے، یہ اس سے ثابت ہوگا وہ بھی رسول ہے۔ میں نے یہ کوئی ایک وجہ نہیں بتائی کہ یہ رسول کی وجہ ہے۔ میں نے کہا آپ کے عقیدے میں غیب جانتے ہیں امام، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کیا ملائکہ کے بتاتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور آپ کے اب تک وہ علم جفر پتہ نہیں کتنے ان کے پاس علم آتے رہتے، صرف رسول اللہ کا علم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رسول کے علاوہ ہم کسی کے اوپر غیب ظاہر نہیں کرتے، اور آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے اقرار کیا ہے کہ امام غیب جانتے ہیں اور ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب تک ان پر غیب ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے کس کو کس پر فضیلت ہوتی ہے، یعنی رسول سے افضل رسول ہی ہوتا ہے۔ ابھی اتنی آیت ہے، آپ کو ایک آیت تو دکھا دو نا کہ غیر نبی غیر رسول رسول سے افضل ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں دکھاؤ، یہ دکھاؤ کہ فلاں فلاں جو ہے یہ افضل ہیں، دونوں آپ یہ دکھاؤ غیر نبی غیر رسول رسول سے افضل، تو ایک آیت دکھا دو۔ اور جو آگے دوسرا میرا سوال تھا، آپ نے کہا امام نبیوں سے افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اس کے بعد آپ 12 کے قائل ہو، رسول نہیں، رسولوں سے افضل، نبیوں سے افضل، تو آپ اس عقیدے کے تحت ختم نبوت کے انکاری۔ ابھی میں اس عنوان پر آپ کو ترجمہ فرمان علی شیعہ کی معتبر ترین تفسیر ہے، ترجمہ فرمان علی، جب اسکرین پہ آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو وہ حوالہ پڑھوں گا۔ تو سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ کے عقیدے میں 12 امام، حضرت علی سے لے کر حضرت مہدی تک جو ترتیب اور نام بتاتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے وہ تمام وصائف بتائیں، فضائل بتائیں جو نبی کے لیے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نبیوں سے افضل ہیں۔ تو یہ عقیدہ، اس عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ امامت کی وجہ سے شیعہ ختم نبوت کے انکاری ٹھہرتے ہیں۔ میں اس کے جو میرا دعویٰ ہے، اس شیعہ ترجمہ فرمان علی تفسیر ہے، اس میں سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 کے تفسیر میں علیہ صاحب یہ سننا اپنا فتویٰ، ترجمہ فرمان علی والا لکھتا ہے کہ جو لوگ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں، یا کسی امام کو نبوت یا خدائی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، وہ خارج از ایمان ہیں۔ یہ ترجمہ فرمان علی شیعہ کا مفسر ہے، شیعہ ترجمہ ہے، معتبر ترین کتاب ہے، پاکستان میں تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں یہ تفسیر پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے امام کے فضائل کی تعویلیں کر کر کسی نبی تک یا خدائی تک جو پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے وہ تعویلیں کر کر کے نبوت سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔
اب یہ آپ کا اپنا فتویٰ آپ کے اوپر ہے. اب میں نے سوالات کیے آپ اس کا ترتیبات جواب دیں. جس طرح میں آپ کی اچھا بات میرے نہیں بھائی، کاٹتا. اچھا آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال آپ کا کیا ہے؟ آپ کے پاس نبی کون ہے؟ نبی کی تعریف کریں. نبی کس کو بولتے ہیں؟ شریعت ہونا فرض نبی شرط نہیں ہے. دیکھیں اجازت دیں. شریعت صاحب شریعت ہونا شرط نہیں ہے. آپ نے کہا نا، آپ نے مان لیا نا کہ آپ نے کہا لوط علیہ السلام کے اپنی کوئی شریعت نہیں ہے نا. بہت سارے انبیاء تھے ان کی شریعت نہیں تھے. بہت کم انبیاء ہیں جن کی شریعت ہے. ان کے پر کوئی ایمان لائے وہ شرط نہیں ہے کہ مگر امتی ہے تو وہ نبی، اگر امتی نہیں ہے تو نہیں ہے. وہ بہت سارے انبیاء تھے کہ ان کے انبیاء نے ان کو ذبح کیا ہے. بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے. اچھا ملائکہ شرط نہیں ہے کیونکہ ملائکہ غیر نبی پہ گفتگو کی. میں نے حضرت مریم علیہ السلام کا دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں نبی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے پاس نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چنتا ہے اپنا رسول ملائکوں اور انسانوں میں سے. اللہ پاک اپنے پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے انسانوں اور ملائکوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے. یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی معرفت کے لیے اللہ پاک جس کو چنتا ہے اس کو رسالت عطا کرتا ہے. تو یہ آپ اپنی ترتیب سے 10 منٹ بات کریں، 5 منٹ کریں، سوال ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے بھائی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. رسول اور امام میں فرق کیا رہا؟ وہ فرق وہ تو اور سوال ہے. بتائیں تھوڑا. وہ اور سوال ہے بھائی، وہ اور سوال ہے. نہیں ساتھ ہوتا ہے نبوت. اگر آپ نبوت کا تعریف یہ کرتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس کہ اللہ اجتباء کرتا ہے، استفاء کرتا ہے، اللہ چن لیتا ہے لوگوں میں سے اور ملائکہ میں سے کسی کو اپنے پیغام لانے کے لیے، کسی کے نبوت کے لیے رسالت کے چن لیتا. اگر آپ کی تعریف یہی ہے، یعنی تعریف یہ نہیں ہے کہ اگر شریعت ہو تو نبی ہے، یہ تعریف آپ کی نہیں ہے. اگر اس کے پاس ملائکہ، ہاں نے تو آپ کو کہا اجازت دینا بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کریں. نبوت کہتے کس کو بھائی؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نبوت کے کہتے ہیں کہ 12 امام نبی ہیں. تو آپ پہلے تعریف کریں کہ نبوت کہتے کس کو ہیں. اگر آپ کہتے ہیں علم غیب، علم غیب تو میں نے دکھا دیا ابھی. حذیفہ ابن الیمان کہتا ہے کہ مجھے قیامت تک معلوم ہے کہ کیا فتنے ہوں گے. علم غیب کا مدعی ہے. کیا اجازت دیں بات کرنے دیں پہلے، پلیز بات کرنے دیں. کیا کوئی کہتا ہے ہم آپ کو ابھی آپ پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ حذیفہ نبی ہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ قائل حذیفہ نبی ہیں. علم غیب یہ علم غیب یہ نبوت. اگر کوئی پیغمبر آ جائے علم غیب کا اظہار نہ بھی کرے نا پھر بھی وہ نبی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر علم غیب ہے تو نبی ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس علم غیب ہے، جیسے ابھی حذیفہ تھا، عمر کو میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک سب ہمیں بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علم غیب نبوت کی دلیل نہیں ہے. نبوت کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ملائکہ سے ملاقات نہیں ہے. اجازت دیں بات سنو نا. اس طرح نہیں ہوتا نا. ظاہر نہیں ہوتا، جس پر ظاہر ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے. آپ نے کہا امام پر غیب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آپ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. میرا سوال سمجھیں آپ. اچھا تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تو نبوت کس کو بولتے ہیں؟ نبوت وہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں نبی ہے. نبوت کی اور تعریف ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور تعریف ہے تو ہمیں بتا دیں. صرف علم غیب اگر کہنا ہو نا، علم غیب اگر کہنا ہو تو وہ حذیفہ کو بھی کہہ دیں نبی ہے، جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم غیب بتا دیا کہ ماں بعد. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق اب تم کیا کہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق اس کو علم غیب تھا نا، اللہ نے اس کو غیب کا بتا دیا. آیت پڑھو، اگر اس پر غیب ظاہر ہوا کوئی آیت پڑھو. میں بھی دکھا دیتا ہوں. غیب ظاہر ہوا آیت پڑھو. میں دکھا دیتا ہوں ابھی. نصب کس طرح ہوتی ہے؟ نصب یہ باتوں سے کہانیوں سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. یہ قرآن سے ثابت ہوگا نہیں ہوگا؟ اب یہ پڑھو نا، غیب ظاہر ہوا اس پر ایسی آیت پڑھو. یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن مجید ہے. ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ قصص ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی. ہم نے وحی کیا ام موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو دودھ دو. فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم. اور جب تمہیں ڈر ہو کہ فرعون والے آئیں گے اس کو ذبح کریں گے بچے کو، تو اس کو دریا میں ڈال دو. ولا تخافی ولا تحزنی. تمہیں خوف نہ ہونی چاہیے، حزن بھی نہ ہو. انا رادوہ الیکی. ہم اس کو تمہارے طرف پلٹا دیں گے.
وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو مرسلین بنا دیں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ پیغمبر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے ام موسیٰ پر کہ اس کو دودھ دے دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کو پلٹا دیں گے اور اس کو نبی انبیاء میں سے بنا دیں گے. یہ علم اخبار غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب دوں ابھی. اللہ تعالیٰ نے مستقیماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو بتا دیا ہے. اور اجازت دیں پھر سے جواب دے دینا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علم غیب بھی بتا دیا، مستقبل سے جواب دے دو. بسم اللہ کرو، جواب دو. یلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب نیا سوال آیا، اس کا جواب دے دوں اس کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا، فرمایا کہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اپنے اس بچے کو دریا میں آپ اور پیٹی میں رکھ کر بہا دیں. اللہ پاک آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو واپس کر دے گا. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں علم غیب ہے اور مرسلین سے بنا دے گا. بھائی کسی کو ایک منٹ بات پوری کرنے، میں کسی کو کہوں بھائی آپ مجھے یہ چیز ادھار دے دو، میں آپ کو واپس دے دوں گا، ابھی دوسرے دن میں اس کو واپس کر دوں، ابھی علم غیب ہے. اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پر توکل رکھ کر، وہ ایک ملائکہ آیا، اللہ پر بھروسہ رکھ کر آپ اس کو دریا میں بہا دیں، یعنی چھوڑ دیں. اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو واپس کر دے گا اور اللہ پاک اس کو نبی بنا دیں گے. چلو جواب، ان کا جواب لوگوں نے سن لیا. میری بات پوری کرنے دیں. علم غیب کیا ہے یہ ایک تفصیل ہے، مگر میں نے قرآن پاک سے دکھایا کہ علم غیب اللہ پاک ظاہر نہیں کرتا سوائے رسولوں کی. رسول ہی پر ظاہر ہوتا ہے علم غیب. اب آپ چپ کرو نا بھائی، جواب نہیں آتا تو چپ کرو بھائی. سب نے آپ کی باتیں 100 دفعہ سن لی ہیں بھائی. اور میں نے بھائی نے چیز کھائی ہے، تمہارے فلاں جگہ فلاں چیز پڑی ہے، فلاں چیز پڑی ہے، آپ نے تقریر کی ہے. بات سنو، ابھی بات سنو. تو کیا عزیزو، ان کے خدمت میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن کا ظاہر عام ہے لیکن وہ باطن میں خاص ہیں. میں نے بہت سارے نمونے آپ کو دکھا دیے نا. بلی والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض تدمر کل شیء. میں نے آیات پڑھ دی نا کہ بہت ساری آیات ہیں، ان کا ظاہر عام ہے. آپ کہہ دیں آپ کو ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو جواب نہیں آ رہا، یہ کہہ دیں نا. پھر جواب کیوں دے رہے ہیں؟ بولو نا ظاہر اس کا جو ہے وہ الگ ہے، اندر الگ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کس کی سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی دوسری ہے آیتوں کی طرح. کیوں کہہ دوں ایک چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں کیوں کہہ دوں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں کہہ دوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سوا کسی پر گرفتار نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ آیات میں سے بہت ساری آیات ہیں وہ ظاہر میں عام ہے، باطن میں خاص ہیں. تو اسی قرآن مجید میں موجود ہے کہ غیر انبیاء پہ اللہ نے غیب ظاہر کیا ہے. میں نے 2 مثال دی آپ کو. موسیٰ، پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو. میں نے ابھی پلیز چپ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی بھی آیا ہے. پلیز چپ کرو پلیز. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی بھی آیا اور کہا کہ ہم اس کو مرسلین سے بنا دیں گے. مستقبل کا بتا دیا. یہ کیا نہیں ہے؟ یہ غیب نہیں ہے. یہ غیب نہیں ہے. ایک بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 1 دن کا ہے. یہ آئندہ نبی ہوگا یا نبی نہیں ہوگا، یہ غیب کی خبر نہیں ہے. یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا. ہاں یہ وعدہ، یہی غیب کی خبر ہے نا. غیب پہ واضح کیا؟ غیر نبی پہ، غیب نبی پر اللہ پاک نے غیب ظاہر کیا. پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو. ابھی میری باری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غیر نبی پر بھی علم غیب ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، غیر نبی پر بھی علم غیب ظاہر ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی متعلق فرمایا کہ امامت کوئی منصب نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر امامت منصب نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام، پلیز چپ کرو پلیز. سوال سن لو، سوال سن لو پھر جواب دینا. اوکے اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. جب آپ لوگ تنگ آ جاتے ہو نا، یہی ہوتی ہے. چھٹا سیشن ہے، آپ بھاگ رہے ہیں. میں چلو تم کہہ دو کہ بھاگ رہو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، قرآن نے فرمایا کہ جاہلین سے منہ پھیر. اگر تم مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. جی اگر مجھے بات نہیں کرنے دیتے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. سامعین نے دیکھا آپ نے بولا ہے بھائی، اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں آپ سے گفتگو کروں گا نا. اگر آپ مجھے جملہ ختم نہیں ہونے دیں گے، بیچ میں پڑ جائیں گے، تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں؟
بات کریں جتنا کریں مجھے کیا. عرض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے خود فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ پیغمبر تھے، نبی تھے، اور وہ کیا تھے؟ رسول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. اگر امامت رسالت سے افضل نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں امامت کوئی عہدہ ہے ہی نہیں ہے، امامت کوئی عہدہ ہے ہی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ پر ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں کے بعد اللہ تعالیٰ ابتلا ابراہیم بھی کلمات ہیں، امتحان بھی بڑے ٹف تھے ابراہیم علیہ السلام کا. آگ میں ڈالا ہے، نبی بننے کے بعد آگ میں ڈالا ہے. بچہ دیا ہے بڑھاپے میں، وہ 120 سال عمر تھی بیچارے کی سلام اللہ علیہ. اس کو کہا کہ مکے چھوڑ کے آ جاؤ. مکہ اس زمانے میں، اس میں زمزم بھی نہیں تھا اس زمانے میں نا. پھر کہا کہ اس کو ذبح کرو بچے کو. امتحان بڑے ٹف ہیں، کون کر سکتا ہے اس طرح؟ ان کے وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے. اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. تو آپ ابھی مجھے بتائیں کہ اگر امامت بے مفہوم ہے تو اللہ نے اس کو کیا دیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا تھا اس وقت؟ رسالت تو نہیں دیا تھا کیونکہ وہ شروع سے رسول تھے. نبوت تو نہیں دیا کیونکہ وہ پہلے سے نبی تھے. ان کو کیا امامت جو دیا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی کوئی مفہوم کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا دیا ان کو اللہ؟ ویسے ہی بات ہو رہی ہے. اور کیوں یہ امامت اور نبوت اور رسالت سے افضل نہیں ہے؟ جواب دے دیں بسم اللہ. چانڈیو جواب دوں ابھی نا. ہاں بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میرے سوالات پہلے وہ وہی کے وہی رہے، ابھی نیا سوال شروع ہو گیا. الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. قرآن پاک پڑھا ہے اور انشاءاللہ خود ہی پھنسیں گے. اور پلیز میرا وقت ہے نا، سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دے دو پلیز. بنا ہی نہیں سکتا. ابھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پھر امام اللہ پاک نے بنایا. تو میں نے اسی کی بات کہا ٹھیک ہے، جو اس کی بات ہی میں نے کہا ٹھیک ہے، بالفرض والی یہی ہے. تو پہلے نبی پھر امام بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی قرآن سے ثابت، امامت بھی قرآن سے ثابت. ابھی میں نے پوچھا جن کی امامت قرآن سے ثابت بھی نہیں ہے وہ ان سے افضل کیسے؟ وہ نبی بھی نہیں ہے کہتا اور ہے، سوال صرف ہے. امام ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، امام سوال بھی کا جواب نہیں نبی دیا. بھی، دونوں سوال. ابراہیم علیہ السلام میں- نبی بھی ہے، امام بھی ہے. جو صرف امام ہے وہ ایسے افضل کیسے؟ اچھا الحمدللہ، تو سوال کا جواب نہیں آتا. میں نے ان سے پوچھا کہ امامت سے، ٹھیک ہے میرا وقت ہے، میں اپنا وقت واپس لے لیتا ہوں. ان سے جو سوال کیا گیا تھا نا، سوال یہ تھا کہ امامت جو ملی ہے حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیز ہے؟ اگر وہ رسالت سے افضل نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ اس کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا نا. انہوں نے یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ثابت ہے. وہ اور بات ہے، آپ دوسرا چیز کہہ رہے ہیں. آپ نے اعتراف کیا کہ امامت رسالت سے افضل ہے. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں بھائی صاحب، آپ پلیز چپ کرو پلیز. میرا سوال ہے، میرا وقت ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سوال سن لو، سوال سن لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم نے مادر موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجا کہ بچے کو دودھ دے دو، اور جب تمہیں ڈر لگے، اس کے حیات پہ خوف ہو کہ بچہ ذبح ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو ان کو دریا میں ڈال دینا. ان پہ ڈرنا نہیں ہے، ان پہ کوئی غصہ نہیں کرنا. ان کو انا رادوہ، ہم ان کو آپ کی طرف پلٹا دیں گے اور ان کو مرسلین سے بنا دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ مادر موسیٰ ہے، مادر موسیٰ ہے، ان کی یہ بات ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ نبی علیہ السلام افضل ہیں. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، مادر موسیٰ پہ وحی نازل ہوتی ہے، مادر موسیٰ پہ کو علم غیب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں؟ بھائی چپ کرو، چپ. ایک منٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر ان کے اہل خانہ پر، ان کے اہل بیت پہ وحی نازل ہو، ملائکہ علم غیب دے دو، وہاں پہ اعتراض نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے تو کافر. ہم اپنے نبی پر جو ان سے افضل ہیں، ان پہ افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بنایا، ہمارے نبی کو افضل بنایا. اگر ہمارے نبی افضل ہیں تو جو کہے مادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے جہنم میں، وہ قرآن کا منکر ہے، اس کتاب اللہ کا منکر ہے. اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو علم غیب کے فاقد اور ملائکہ سے گفتگو کرنے کے نااہل سمجھے، وہ اس کتاب کے منکر ہیں. جواب دے دو مولوی، بسم اللہ.
اپنا عقیدہ نبی کے والدہ کے متعلق بیان کرو اور اپنے نبی کے اہل خانہ کے متعلق بیان کرو. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے جو حسن الہاری نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے غیب کی باتیں بتائی. میں نے پہلے بتایا ہے، آپ نے سنا ہے سامعین کرام نے، کہ یہ کہتا ہے کہ امام بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کھایا ہے، یہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ. ابھی تک ان کو غیب کی باتیں بتائی یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا پوچھا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی بولو، جواب نہیں آتا نا، چپ کرو. اچھا دوسرا سوال، چپ کرو بھائی، تمہیں سوال آتا ہے جواب نہیں. اور کہہ رہے ہیں بھائی، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نار میں، جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی نازل ہوتی ہے، علم غیب ہے ان کو. عقیدہ امامت تو ثابت کرو پہلے، پھر ادھر چلتے ہیں. تمہارے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں نا، تم جواب دے دو. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی کا والدین کافر ہو سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر نہیں ہے. نہیں ہے، اس کا چچا تھا کافر. پڑھو قرآن پاک کی آیت. نہیں تھا، اس کا چچا تھا، اس کا چچا تھا. قرآن پاک میں ابھی لکھا ہوا ہے. وہ احترام میں، تکریم میں، وہ چچا کو بھی والد کہا جاتا ہے. چچا بھی والد کی جگہ ہوتی ہے. اچھا چلو ابھی سنو بھائی صاحب، ابھی سنو، اس سوال کا جواب دے دو، اس سوال کا جواب دے دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. نہیں، سوال کا جواب دے، میرا وقت ہے. عیسیٰ افضل ہیں، عیسیٰ افضل ہیں، خاتم افضل ہیں، عیسیٰ افضل ہیں. مولوی صاحب ریکارڈ پڑا ہے، سارے سامعین سمجھ رہے ہیں. سوال کا جواب دے دو. نبی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ معاذ اللہ کافر تھی، میں نہیں کہتا، مگر یہ کہتا ہوں اگر کوئی کہے کسی نبی کے والدین کو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قرآن پاک میں کیا لکھا، آپ چاچا کہتے ہیں، قرآن پاک سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، قرآن پاک کے اختلاف میں آپ اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں. قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ، قرآن پاک اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا لِأَبِيهِ آزَرَ، پھر کیا کہا؟ یا ابت، اے میرے ابا. اللہ نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا لفظ. پھر ابراہیم علیہ السلام خود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت، اے میرے ابا. اللہ نے بھی کہا، تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہمارے نبی کے والد یہ استدلال یہ کریں کہ ہمارے نبی کے والدین کافر تھے، یہی استدلال ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. سامنے سمجھ رہے ہیں، کیوں استدلال، یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور پھر یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ علم غیب نہیں ہے. جب علم غیب نہیں ہے پھر یہ کہ جب اس پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری باری ہے بھائی. جلدی لے چانڈیو صاحب صرف میرے سوال کا جواب دے دو. دوسرے نبی کے ساتھ اسی طرح ہو. چانڈیو بھائی صرف میرے سوال کا جواب، وقت میرا ہے، میرے سوال کا جواب. جیسے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ، میں کہتا ہوں جی میرا عقیدہ ہے. کہ اگر نہ ہو میں کہتا ہوں نہیں ہے. اجازت دیں سر، پلیز سن لیں، پلیز میری بات سن لیں. میں جب بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے ٹو دا پوائنٹ جواب دیا. آپ بھی ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیں. ہاں ٹو دا پوائنٹ جواب. اگر جواب نہیں آتی تو کہہ دیں جواب نہیں دینا چاہتا یا نہیں آتا، یا پھر وقت ضائع نہ کریں. ابھی مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی افضل ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضور علیہ السلام، ہمارے. اچھا دوسرا سوال آپ سے کہ مریم ام عیسیٰ کیا نبی تھے آپ کے عقیدے میں یا نبی نہیں تھی؟ نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. حضرت ام موسیٰ بھی نبی نہیں تھی نا؟ ام موسیٰ نہیں تھی. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل. عیسیٰ کے اہل خانہ پہ وحی بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اہل خانہ پہ وحی بھی آتا ہے، یعنی ان کے والدہ پر، ان کے اہل بیت پر، اور وہ نبی بھی نہیں ہے، ان کو علم غیب بھی آ جاتا ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ دونوں سے افضل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کے والدہ جنتی ہیں، مومنہ ہیں. ہمارے نبی کے متعلق، آپ نبی کے والدہ کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو استدلال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے جہنمی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اصلی عقیدہ کیا ہے. نہیں، میرا وہ دعویٰ نہیں. اور بھائی چپ کرو، سوال ابھی ختم نہیں ہوا. سوال سن لو. جب عیسیٰ و موسیٰ کے اہل بیت کو ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے بغیر نبی ہوتے ہوئے، بغیر نبی ہوتے ملائکہ سے ملاقات ہوتے، بغیر نبی ہوتے ہوئے ان کو علم غیب اللہ کی جانب سے آ جاتی ہے.
آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہیں؟ اگر اب اپنے میں نبی سے عالم غیب ان اب کو سن ملا لو ہے۔ سوال سن لو، ان کو علم غیب بھی آ جاتا ہے، ملائکہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہے، سوال سن لو، چپ کرو، سوال سن لو، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ملائکہ سے ملاقات ہو یا علم تمہارے ساتھ غیب ہو، وہ اچھا لگتا ہے آپ کیا جو ہے نا نام اس کا؟ آپ جو ہے اوے ابو بکر کے عشق میں آپ مبتلا ہو کر اور چیوں کی تکفیر کر دیتے ہو، یہ کون سے ایمان ہے، کون سا دین ہے؟ تو تم یہودی بنو نا، وہ موسیٰ کو تشریح بولو صاحب موسیٰ جو ہے نا، افضل وہ ہے، آپ اس یا سے صحیح بات کرسچن کرتے بنو، یہ شریعت چھوڑ دو، کرسچن بنو یا یہودی بنو، یہ شریعت چھوڑ دو، کیونکہ اس شریعت میں آؤ گے نا تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اہل بیت کو موسیٰ و عیسیٰ کے اہل بیت پہ افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی افضل ہے، اور ماننا پڑے گا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ کے اہل خانہ کو ملائکہ نظر آئے، علم غیب ہوا، تو ان پہ تو کوئی تعجب نہیں ہے، تو اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے متعلق یہ بات مان لو، ختم بات، اور بولو جواب کیا ہے تیرے پاس؟ یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ یہ تم سے سوال ہے یہ سوال کے جواب نہیں، یہ تجھ سے سوال ہے، میں نے تم کیا جواب ہے تو کہا دے ہے گا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اچھا پر غیب ظاہر نہیں، یہ غیب یہ نہیں ہے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ امام ہر چیز جانتے تھے، کیا کھایا ہے، گھر میں کیا ہے، ہاں یہ کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پتہ نہیں کون کون سے معجزات آپ نے بتایا، یہ میں نے کہا کہ قرآن پاک ہے، غیب جو ظاہر ہوتا ہے وہ رسول پر۔ پھر میں نے 3-4 باتیں آپ کو بتائیں کہ یہ جو باتیں ہیں اچھا، یہ ایک اور رسولوں میں ہوتی ہیں۔ اب بھائی چھوڑو، ابھی باتوں کی تکرار کر رہے ہیں نا، میں آپ سے ایک اور سوال کروں، اپنی امامت میں بتائیں، ابھی یہ رسول نہیں تو اور کیا ہیں، رسولوں سے بھی افضل ہیں، ساری وہ فضائل جو نبیوں میں ہیں وہی اماموں میں ہیں، اور یہ امام جو ہیں نبیوں سے بھی افضل آپ اس کو کہتے ہیں، یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے۔ میرا شروع سے یہی دعویٰ ہے اور یہی میں کہتا آیا اچھا ہوں، اور اچھا، قرآن او بھائی بات سنو، بات سنو، یہ اس آیت کا جواب دے دینا، آیا اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اس آیت کا جواب دیں گے، اس آیت کا جواب دیں گے، اب یہ ایک آیت آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں، آیت دیکھو، چانڈیو بھائی، چانڈیو سن لو، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ، سورہ توبہ سن لو، دونوں نبی بھی امام اس سے افضل کیسے؟ او بھائی سن لو، ابھی قل اعملوا، بات کرنے نہیں دیتے آپ۔ ابھی بھائی اب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا نا کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، بعد میں امام بنے، تو ایک عہدہ ہے اسلام میں جو رسالت سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا، اور ملائکت دیکھنے کے لیے اور علم غیب رکھنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ضروری کو میں نہیں نے ہے۔ صحیح کرتے ہوئے آپ کے اوپر سوال اوکے کیا پلیز ہے۔ اس طرح نہیں ہے بھائی، ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں۔ اوکے، بہرحال آپ کا بہت شکریہ، اب دوسروں کو وقت دے دو آپ، کیونکہ آپ کی وہ نہیں بہت ٹائم دیا نا آپ کو، آپ کے پاس کوئی نقطہ بھی نہیں ہے، پڑھے اس کو آپ نے ترجیح نہیں کیا، کیا نہیں کیا، کہتے ہیں تو آپ کو جواب نہیں آ رہا۔ کس چیز کا جواب نہیں آ رہا، کس چیز کا جواب؟ جو میں نے آپ سوالات کیے ہیں، طرز میں فرمان علی کا شیعہ کا فتویٰ سنایا، فرمان علی کون ہے؟ میں جانتا بھی نہیں فرمان علی کون ہے، یہ پاکستان میں سب سے زیادہ کیا فتویٰ دیا اس نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ کیا فتویٰ دیا اس نے کہا جو امام کے فضائل کی تعویلات کر کے نبی یا خدائی تک پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں۔ بالکل 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 نبی تک پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں۔ بالکل بالکل، جو بات سنو، ابھی ہمارا بھی موقف سن لو، جو دیکھیں ابھی میری بات نہ کاٹو، میں بیان کرنے لگا ہوں، پلیز تم سن لو۔ دیکھیں نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام نہیں، ملائکہ سے ملاقات، ملائکہ سے کہنا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا موسیٰ عیسیٰ نبی نہیں ہے، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی شخص کو علم غیب ہو۔ حذیفہ ابن الیمان ہم نے دکھا دیا کہ اس کے پاس علم غیب ہے، لیکن وہ انبیاء میں سے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے پاس نص قرآن علم غیب ہے، نبی نہیں ہے۔ تو نبوت پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، پلیز، اگر تم اوکے ابھی چن لو، ابھی میں جواب دے رہا ہوں، تم آف لائن سن لو نا، واپس آپ کو لے کے آتے ہیں خداحافظی کے لیے۔ تو نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے، نبوت اس کا نام نہیں۔ نبوت کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ چانڈیو بھائی ابھی کو واپس لائیں گے، ابھی جانا نہیں، آپ نے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا، آپ اختتام پر کچھ جملے کہہ دیں، پھر اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے بھائی صاحب، چانڈیو بھائی، یلا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ جنہوں نے مجھے سنا ہے کتنا میں تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتا رہتا ہوں، آج اس نے جو مجھے ہٹا کر بات کی ہے یہ زیادتی ہے، شاید میں آج کے بعد ان سے بات نہ کروں۔ باقی یہ ہے کہ اس نے میں فرمان علی نے کہا کہ امام کے فضائل کی تعویل کر نبی تک پہنچا دیں یا خدائی تک، وہ خارج از ایمان ہے۔ نبی تک پہنچا دیں، نبی کہیں بات نہیں، نبی تک پہنچا دیں۔ آپ نے نبیوں سے بھی افضل کہا، تو آپ اپنے عالم کی فتویٰ سے، مفتی کی فتویٰ سے خارج از ایمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو بھی آیتیں پڑھی لا یستوی منکم، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سوال کیا کہ وہ آپ کے کہنے کے مطابق نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ، پھر میں نے کہا وہ نبی بھی امام بھی، اور آپ جن کو کہتے ہیں صرف امام کہتے ہیں، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل کیسے؟ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی امامت تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، آپ کو ایک آیت دکھا دیں کہ آپ جن کو امام کہتے ہیں وہ امام ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ سے کہ آپ جو امامت ہے وہ منصب الہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کفار کو اللہ پاک نے امام کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ ابھی میں سامعین آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو نبی کہے یہ نبوت ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ ہی کسی کو امام بنائے تو وہ امام ہے۔ آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ نے ایک وجہ بھی اس نے بتائی کہ امام اور نبی میں جو فرق ہو، وہ بات بتائے کہ نبی میں یہ ہوتی ہے مگر وہ اس امام میں نہیں، اس وجہ سے یہ امام نبی نہیں ہے، سوائے اس فرق کے کہ امام الف میم ہے اور نبی میں نون با یا ہے، یہ فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ یہی ان کا عقیدہ ہے۔ آپ نے سنا، اور الحمدللہ میرے پاس بہت سی دوسری آیات تھی آپ ترتیب کے ساتھ پڑھتے تو میں آپ کی سب قرآن باتیں پڑھتا صحیح ہیں۔ رہتا، آپ اور مجھے ایک بات انشاءاللہ تعالی بتاؤ، ذریع ہوتے رہتے۔ مجھے وما بتاؤ، علینا الا البلاغ المبین۔